تو میرا نام ساجد اقبال ہے، رسمی تعارف یہی ہے، اور الحمدللہ کئی پروفیشنل آرگنائزیشنز کا میں حصہ ہوں، اور IEEE جرنل کا میں چیف ایڈیٹر بھی ہوں۔ ریسنٹلی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو اپنے انجینئرنگ کے جو دو کولیگز ہیں، دوست ہیں، انہیں بتائیے گا کہ ہمارے جرنل میں پبلش کریں۔ تو باقی سارے باتیں ہوتی رہیں گی، ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ بس میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو کہیں لگے کوئی سوال آیا آپ کے ذہن میں، تو چیٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جب ایک سیکشن مکمل ہو جائے تو میں ظاہر چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے سوالات پوچھیں اور ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں شامل ہوں جی۔ اوکے جی، یہ کانٹینٹس ہیں جو ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی انشاءاللہ تعالی۔ ہم پہلا سیکشن شروع کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، چیلنج مجھے بھی ہے، ہر پروفیشنل کو ہے آج کے دور میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ کرنے کو ہے، لیکن ہم سے وہ مینیج نہیں ہو پاتا، اور ہم جو ہے نا اکثر ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے نا انرجی بھی شاید ہماری بڑی ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اور ہم سے چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی۔ اچھا جی، آسیہ پھر آ گئی ہے۔ چلے جی، آن لائن میں یہ تو ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ صرف آسیہ ہی رہ گئی ہے؟ ہائے ہائے، چیلنج۔ اچھا نہیں، عمیر صاحب موجود ہیں، چلیے الحمدللہ ٹھیک ہے جی۔ میں نے وہی دیکھ لیا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں دھیان نہ دوں، میرا کم از کم بنتا ہے اور کو بھی دیکھا۔ اوکے صاحب، تو چیلنج تو ہے۔ اچھا پھر صاحب، یہ ہم سب محسوس کرتے ہیں، اور مصروف رہنا بھی ایک ظاہر زندگی کی علامت ہے۔ الحمدللہ آپ کے پاس کرنے کو کام ہونا چاہیے، اور چیلنجز ہونے چاہیے، جاب ہونی چاہیے جو آپ کر رہے ہیں، اور یہی ایک بزی اسکیجول میں ایک پروفیشنل کی علامت ہے صحت مند ہونے کی۔ اچھا جی، آسیہ نے کوئی ہینڈ ریز کیا بچے؟ اف یو ہیو اینی کوسچن چیٹ باکس میں آپ لکھو، میرے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرو، ٹھیک ہے؟ یو کین آسک کوسچن جی ان دا چیٹ باکس۔ اس میں کوئی اتنا نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ اینڈ پہ بات کریں، لیکن ذرا ایک سیکشن مکمل ہو جائے تو اینڈ پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا صاحب، ایک پھر بات ہے، چیلنج ہے کہ ایک سوال ہے، ہاں سیکشن مکمل ہو جائے آسیہ تو پھر زیادہ بہتر ہے، کہ ایک اکثر آپ بچے جو سرکاری ملازمت کر چکے ہیں یا نہیں بھی اپنے سنا ہوگا، لک بزی ڈو نتھنگ۔ ایک سرکاری دفتروں میں، یا کہہ لیجیے ایون اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو پرائیویٹلی بھی امپلائیز کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ۔ اس میں یاد رکھیے گا، میں ذرا میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میتھمیٹکس کو کہتے ہیں نا مدر آف آل سائنسز، تو میں نے یہ ایکویشن مجھے اچھی لگی اس طرح کمپائل کرنا کہ بزی کا مطلب نا ہرگز افیکٹو نہیں ہوتا، کہ وہ آپ کہہ لو کہ لک بزی ڈو نتھنگ، شاید آپ کا باس متاثر ہو جائے، لیکن لمبے عرصے تک بھی دھوکہ نہیں کھائے گا، نہ آپ کے کولیگس، اور نہ آپ اپنے آپ کو ڈسیو کر سکتے ہیں۔ تو بزی ہونے کا مطلب نا ہرگز افیکٹو نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم افیکٹو ہو، الحمدللہ ہم ہونا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری کوشش ہے، یہ ٹریننگز کرنے کی، یہ ٹریننگز کنڈکٹ کرنے کی، اور ظاہر آپ اس لیے یہاں موجود ہیں۔ اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر چیز اپنے نا اسکیجول میں ڈالنی چاہیے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھی پریفرنسز اور پرائورٹائز کریں چیزوں کو، اور اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ یعنی کہ وہ آپ پوچھیں گے ایلان مسک سے یا شاہ رخ خان سے، تو وہ بھی کہے گا کہ 24 گھنٹے کا دن مجھے بڑا کم معلوم ہوتا ہے، اور یہ ہماری بھی فیلنگس، وی آلسو شیئر دا سیم فیلنگس۔ کیونکہ جی یہ پول ہے، تو یہ ظاہر ہے فزیکل کلاس روم میں ذرا اچھا لگتا ہے۔ آن لائن میں بھی میں نے لکھا ہے، پولی اپلیکیشن ہم یوز کرتے رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ کویشچن شیئر کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر پارٹیسپینٹس شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال
چیلنج یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری پلیٹ فل ہے، ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، بہت ساری خوبصورت سی مچھلیاں تیر رہی ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کون سی مچھلی پکڑے کس کو جانے دیں. تو اینی ویز یہی فیلنگ ہے میری آپ کی ہر پروفیشنل کی آج کے دور میں، اور اسی لیے میں نے اسے گوگل اسکالر پہ ٹرانسلیٹ بھی کیا تو اس نے اوور ویلم کو ٹرانسلیٹ کیا مغلوب. تو ہم صرف بڑا وہ ان چیزوں سے نا مغلوب ہوئے ہیں، اور جو ہے نا ہمیں بعض اوقات تقریباً ٹائم نہیں ملتا کریٹیکل تھنکنگ کا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ ہے کہ جلدی جلدی جو فیملیئر سولوشنز ہوتے ہیں یا جلدی جلدی جو آگ بجھانے کا عمل ہے نا صرف وہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کو صحیح کرنا بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے. تو اینی ویز یہ وہ فیلنگز ہیں جو آج کے دور کے پروفیشنل کو محسوس کرنی پڑ رہی ہیں. اوکے صاحب، یہ کچھ میں انٹرسٹنگ کیا کہنا چاہیے فیکٹس اینڈ فگرز بھی شیئر کرتا ہوں، اور اس میں یہاں ایون یہ بھی ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ صاحب ہارورڈ یونیورسٹی کا ہے اور ریسرچ بیسڈ ہے. دیٹ از وائی آپ کو نیچے ریفرنسز نظر آ رہے ہیں، تو یہ ریفرنسز کے جو ڈاؤن لوڈیبل ہیں، تو وہ ریلیٹ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ یہاں میں کر رہا ہوں اپنی قومی زبان میں. ظاہر میں جی ٹی روڈ کا پنجابی ہوں تو پنجابی بھی بولنے کی مجھے آتی ہے، ظاہر مدر ٹنگ، اور اردو اور انگلش ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اردو کہنے کو قومی زبان ہے لیکن آفیشیل جو ہے نا ہمارا کام انگریزی میں کرتے ہیں. تو اینی ویز یہ چیلنج ہے آج کے پروفیشنل کو. تو ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں اور کنسنٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے فیلنگس آپ کی بھی یہ والی ہی ہوں گی جو ہم باتیں کر رہے ہیں. اوکے جی، تو کیا کیا جائے سر؟ اسمارٹ ہیبٹس. ہی ریسرچرز ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ اسمارٹ ہیبٹس ہمیں بڑے بڑے جو ہے نا پروجیکٹس کرنے میں، نئے آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے میں مدد دیں گی. یعنی کہ اپنا ٹائم ہمیں خود حاصل کرنا ہے، چلانا ہے. جیسا کہ میں چلیں یہاں ایک کولیگ کو اپریشیٹ کروں گا کہ لاسٹ ویک 2 ویک سے میں کوشش کر رہا تھا کہ سیٹرڈے ایوننگ کو نا میں کروں یہ سیشن. لیکن مجھے کولیگ نے مشورہ دیا ینگسٹر نے کہ آپ سنڈے کو کریں، تو آج میں نے سنڈے کو ٹرائی کیا. تو وہ یہی ہے کہ یہ پرائرٹائز کریں گے، ہم چیزوں کو چینج کریں گے، اڈیپٹ کریں گے. تو نیکسٹ سلائڈ میں چلتے ہیں صاحب. ہارنیس یور انرجی اینڈ فوکس. کیونکہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اسی پہ آج بات ہوگی. ڈیفیٹ ڈسٹریکشنس، جو چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں ان سے بھی ہمیں نبرد آزما ہونا ہے، اور اپنی پروڈکٹیوٹی کا کنٹرول خود حاصل کرنا ہے، اور ٹائم کا جو پریشر ہے اس کو بھی مینیج کرنا ہے. تو یہ ظاہر ہے سر انٹروڈکشن ہے، بیسیکلی فرسٹ سیکشن ہے. ہم اپنی فاؤنڈیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں. لے جی دوبارہ کچھ ٹریویا آ گیا، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے. دا ریزن بینگ کہ میں چلے اپنا تعارف شروع میں بھی میں نے کروایا، تو میرا یہ ذات کا ڈائمینشن اور بھی ہے کہ مجھے جنرل نالج کا کریز ہے. میں نے الحمدللہ طارق عزیز صاحب سے گاڑی جیتی ہے، اور بھی بڑے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ پروگرامس میں حصہ لیا میں نے. تو وہ جو ہے نا فیکٹس، فگرز، نمبرز، ہسٹری، جنرل نالج، کرنٹ افیئرس، یہ مجھے اپیل کرتے ہیں، مجھے مزہ آتا ہے. اسی طرح یہ ٹریویا یا فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں. کیا بتا رہے ہیں کہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی، ریفرنس ڈاؤن لوڈیبل ہے، گیون ہے. تو انہوں نے کنڈکٹ کی 1000 لوگوں کی، تو اس میں اکثریت نے بتایا ٹھیک ہے کہ وہ ٹائم کو پیسوں پہ فوقیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، میجورٹی لوگوں نے کیا، تو وہ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے کریئر میں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو پرائرٹائز یوں کر سکیں کہ ہم خوش رہ سکیں. تو خوش رہنا جو ہے نا یہ سر بڑا ضروری ہے. تو یہاں سے ہم نے پہلا سیکشن مکمل کیا، جو بیسیکلی میں کہوں گا بیسیکلی کیا تھا، انٹروڈکشن تھا کہ ٹائم مینجمنٹ بیسیکلی ہے کیا. تو اگر کوئی کویشچن ہے تو میں ایک نظر چیٹ باکس میں ڈال لیتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ وہ رابطے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے. ایون جو ہے وہ ظاہر ہے کنٹینٹ تو میں شیئر کر ہی رہا ہوں نا، لیکن وہ کیا کہیے آپ سے بات بھی ہونا ضروری ہے. تو میں اپنی شپیل تو کر ہی رہا ہوں.
اپنے آئیڈیاز یا بلکہ کہنا چاہیے کچھ اپنے آئیڈیاز، کچھ جو پلیٹ فارم ہے وہ ایکسپرٹس کا ہی ہے. تو یہ چیزیں ذرا میں نے کمپائل کی ہیں لیکن یہ آئیڈیاز میرے ہرگز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکلیمر ہے. یہ جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ کا بھی میں پہلی دفعہ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں. یہ بڑا پرانا موضوع ہے اور ہزاروں کتابیں مل جائیں گی آپ کو اور لاتعداد کر رہے ایکسپرٹس اس پہ کام کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی جسٹ اسٹارٹڈ دی جرنی. اوکے جی، آگے چلو پھر. میں مجھے سوال نظر نہیں آیا تو چلیں، جب آپ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یو کین آسک ان دا چیٹ باکس، اور ڈائریکٹلی بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. اوکے، سب ہارنیس انرجی اینڈ فوکس، یہ آپ کا بھی گول ہے، میرا بھی گول ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں انرجی دی ہے اور جو ہمیں توجہ دی ہے نا، ہم وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں، بہتر کر سکیں اور صحیح وقت پہ صحیح کام کریں. یہ اکثر مجھے آئی ہوپ کہ آپ بھی میری طرح فلمیں دیکھتے ہوں گے تو اکثر موویز میں کہا جاتا ہے کہ یو آر دا رانگ پرسن ایٹ دا رانگ پلیس ایٹ دا رانگ ٹائم. تو یہ ہے کہ رائٹ ٹاسک کو رائٹ ٹائم پہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور بات وہی ہے، سمجھ شروع میں آپ کو ایکویشن دکھائی کہ بزی نہیں دکھائی دینا، لک بزی ڈو نتھنگ، وہ بھی ضروری ہے جاب کرنے کے لیے. میں اس سے بالکل وہ نہیں کروں گا، انکار نہیں کروں گا، حقیقتیں ہیں. بٹ یہ ہے کہ افیکٹو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیسے اپنی روٹین ٹاسک میں جو ہے نا ہم امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ کر سکیں اور جو ہے افیکٹو بھی نظر آئیں. تو صاحب یہاں ذرا ایکسپرٹس جو کہہ رہے ہیں، یہ ڈینیل پنک امریکن آتھر ہیں، تو وہ بھی یہی چیز اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے، خود بھی یہ بڑی لرننگ تھی کہ دن کے کچھ حصوں میں ہم بہت کریٹیو ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور کچھ حصوں میں ہم تھکے ہوتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ہمیں ریسرچرز بتا رہے ہیں صاحب. تو اب کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اپنی انرجی کو اپنے ورک لوڈ سے کسی طرح میچ کریں تو وہ پھر ہم کیا زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہماری مینٹل انرجی کہ ہم ٹاپ پر ہوں تو ہم اس وقت مشکل کام کریں. ٹھیک ہے، اور جب ہم تھوڑے تھکے ہوئے ہوں یا تھکے ہوئے اس کے علاوہ جب ہماری انرجی لیول کم ہو تو ہم روٹین کے کام کریں. ٹھیک ہے، وہ جو روٹین کے کام ہیں ان کو الگ ٹائم پہ کیا جائے اور جو مشکل کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، انہیں الگ کیا جائے. تو یہ اچھی سجیشن ہے. ریفرنس بھی یہ بڑی اچھی کتاب ہے جی، اس کا ریفرنس بھی آپ سے میں نے شیئر کیا ہے، تو یہ دیکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں، اچھا آئیڈیا. سو صاحب یہ ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کلاک کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک وہ کلاک ہے جو ظاہر ہے یہاں میرے ادھر پیچھے بھی گھڑی لگی ہوئی ہے موبائل میں، ہر جگہ ہمارے پاس آج کل ہمیں وقت بتایا جاتا ہے. لیکن ایک ہماری باڈی کا کلاک ہے، تو ہمیں اپنے باڈی کے کلاک کو آبزرو کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جو انرجی ہے اس کے مطابق چلنا ہے. تو جب ہم اپنے باڈی کلاک کے ساتھ چلیں گے تو صاحب ہم اپنے ورک لوڈ کو اس کے مطابق پھر تھرو آؤٹ دا ڈے ڈیوائڈ کریں گے کہ کب ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے ہیں تو اور کب ہمیں جو ہے وہ کب ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے ہیں اور کب ہمیں بھلا کریں. آسیہ نے ہینڈ ریز کی ہے، میں چیٹ باکس کے ساتھ دیکھ لوں تو میرے کولیگ غائب ہو گئے، کولیگ آیا نہیں. میں تو پریشان ہوں نا دل میں ٹیکنالوجی کے چیلنجز، اور شاید سنڈے کو پھر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ شاید. اور جی ہم نے ریکارڈنگ بھی ساتھ شروع کر دی ہے تاکہ میں ان کولیگس تک پہنچ سکوں. تو سر آگے بڑھتے ہیں. اگر آسیہ کا سوال ہے اس وقت صرف آسیہ اور میں ہوں تو چیٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں بات. اچھا، چیٹ باکس کے درمیان ضرور آپ کریں، کوشچنس ٹائپ کریں، میں بعد میں پھر رسپونڈ کرتا بھی ہوں. اللہ بھلا کرے. وہ چلے ساتھ بھی اور بھی ٹھیک ہے، اٹیمپٹ کرنی چاہیے، اپنے وقت کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے. تو یہی باتیں ہو رہی ہیں، آگے بھی اسٹریٹجیز شیئر کرتے ہیں نا ہم.
یہ باتیں اور ہوں گی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہر پروفیشنل کے لیے. اگر آپ بھی انہیں چیلنجز کو فیس کر رہے ہو جو ہمیں بھی درپیش ہیں. کوئی نہیں کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ صرف آپ پریشان ہو. آپ سجے کبھی دیکھو گے نا, بقول میری ایک آنٹی کے, آپ لوگوں کی پریشانیاں سنو گے نا تو آپ کو اپنی پریشانیاں چھوٹی لگیں گی. دنیا بڑی اسی طرح چیلنجز کا شکار ہے. اوکے جی, یہ مزے کی بات یہ ہے. پھر وہ بات آ گئی اسٹڈی, سائنس, ڈیٹا, ریسرچ. تو سر 2017 کا جو نوبیل پرائز بچے ملا ہے اس میں امریکن ریسرچرز نے بتایا کہ سرکیڈین ریدمز ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو باڈی کا کلاک ہے 24 آور سائیکل جو ہے نا, یہ گورن کرتا ہے انرجی لیول کو, ہمارے موڈ کو, ہماری الرٹنس کو. تو دیکھ لیں یہ ڈسکوری تو بڑی پرانی نہیں ہے, یہ بڑا ریسنٹ ریسرچرز ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں. اوکے جی, تو 2017 میں یہ چیز بتائی گئی, ریفرنس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے. تو اب کیا ہے کہ سارا وقت ایک جیسا آپ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے جی, دن میں سارے جو وقت میں آپ کا انرجی لیول ایک جیسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, کچھ ٹائم ہوگا جب آپ پیک پہ ہوں گے, آپ الرٹ ہوں گے, فوکسڈ ہوں گے, اور ظاہر ہے وہ بڑا ویلیوبل ٹائم ہوگا. مزے کی بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیک ٹائم جو ہے نا 2 سے 3 گھنٹے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پیک ٹائم آپ نے اب آبزرو کرنا ہے آپ کا کیا ہے. لیکن ہم جب بات کر رہے ہیں یہاں جتنے کولیگز موجود ہیں ان کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ اپنا پیک ٹائم ڈسکور کریں. اپنا پیک ٹائم آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی, میسیج دے رہا ہے یور انٹرنیٹ کنیکشن از انسٹیبل. تو سر ظاہر ہے اس وقت یہی تو چیلنج ہے ہمیں. اوکے جی, تو آئی ایم الرٹ فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ. تو یہ اچھی بات ہے جی, اب ارلی برڈ ہو. اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ میں صبح بڑا ایکٹیو ہوتا ہوں تو آپ ارلی برڈ ہیں, اور 15% لوگ وہ ہیں جو آپ جیسے ہیں. اچھا جی, دوسری کیٹیگری ہے نائٹ آولز. ٹھیک ہے, یہ رات کے شہباز ہیں. جو 25% ہمارے جو کو ورکرز ہیں آپ کے میرے, وہ جو ہے نا رات کو کام کرنا پسند کرتے ہیں. تو دیکھ لیجیے میجورٹی ہے. تو ظاہر ہے یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل کی 40% لوگ. تو باقی جو عوام ہے کہہ لیجیے کچھ میرے جیسی, ٹھیک ہے, وہ لوگ ہیں کہ جو ہے نا وہ نہ بہت زیادہ صبح ایکٹیو ہوتے ہیں, نہ وہ زیادہ رات کو ساری رات جاگتے ہیں. وہ درمیان میں کچھ ان کا پیک ٹائم آتا ہے 9 سے 11, اور اس کے بعد دوپہر کو کیلولا کرنے کے بعد. تو بلکہ یہ سیگریگیشن ہے جو ایکسپرٹس نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ کچھ ارلی برڈس ہیں, کچھ نائٹ آولز ہیں. ٹھیک ہے جی, اور میجورٹی جو ہے نا انٹرمیڈیٹ ہے, دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ایکسپرٹس نے بتائی ہیں. اچھا جی, یہاں ٹولز ہیں جی, یہ میں نے ابھی ای میل کیے تھے آپ کو لیڈس کو کہ یہ آپ یوز کر سکیں. دیکھیں نا, میرا ایک کولیگ کہہ رہا ہے میں گوادر بیٹھا ہوں, تو اب میں کیا ہوں, نہیں کہوں, میں انہیں کہتا ہوں میں ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس یہ تو الحمدللہ فیسلٹی ہے نا, ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ہم ریکارڈنگ شیئر کر دیں گے چیلنج اگر آیا ہوا ہے تو. اور لیکن ہم ظاہر ہے ہیوی ہارٹ کی یاد میرے ساتھ لوگ نہ فیصلہ آباد کے جوائن کر پا رہے ہیں. اچھا جی, 10 منٹ بتا رہا ہے کہ یہ مجھے نیا سیشن شروع کرنا ہوگا, تو وہ 10 منٹ بعد میں آپ سے نیا جو ہے نا وہ لنک شیئر کر دوں گا. تو یہ اسٹینڈرڈ تھی. اوکے جی, ہم میں سے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جی, ہر آفس میں ہیں بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ لوگ ہیں جو ہے کریٹیو ہوتے ہیں رات کے وقت میں. ٹھیک ہے جی, ان لوگوں کو ہمیں کیا کہوں, ہمیں اکاموڈیٹ کرنا ہے. ہمیں ان سب لوگوں کے ساتھ, ہمیں سب کے ساتھ چلنا ہے. ریزن مین بتائی جا رہی ہے کہ ورک از گلوبل ناؤ. ہم صرف میں لاہور میں موجود ہوں, کوئی گوادر میں ہے, کوئی فیصل آباد میں ہے, کوئی کہیں ہے. تو ہم سب جو لوگ ہیں نا جی, ہمیں جو ہے نا مختلف ٹائم زون میں مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی, تو ہمیں یہ سارے لوگ ہمارے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں اچھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس نائٹ آول زیادہ ہیں تو صبح کے وقت ان لوگوں کو میٹنگز میں نہ بلائیں. ٹھیک ہے, تو ایون نائٹ آولز کو بھی یہ سجیسشن دی جا رہی ہے کہ وہ بات کریں, وہ بتائیں. ٹھیک ہے, اور انہیں کچھ ایسے کام دے دیے جائیں جو وہ رات کے وقت کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے کہ جہاں ارلی برڈس
ہم پسند کرتے رہے، ٹھیک ہے، ہمیں ارلی برڈ بڑے اچھے لگتے ہیں. حالانکہ ایک میں اپنی فیلنگ شیئر کروں گا، لاہور میں رہتے ہوئے تو مجھے بڑا حیرانی ہوتی ہے کہ یہاں لاہور میں اگر میں دفتر میں 8 بجے بھی پہنچ جاؤں یا صبح میں 5 بجے بھی اٹھوں، وہ اچھی بات ہے، سب کو اٹھنا چاہیے صبح جلدی، لیکن ہماری مارکیٹس یہاں 11 بجے سے پہلے کھلتی نہیں ہے، تو بندہ کچھ کر نہیں سکتا بہت زیادہ کام بڑے شہروں میں رہ کے. یہ چیلنج ہے. اوکے جی، دوبارہ ٹریویا یا فیکٹس اینڈ فگرز آگے جی. جو ہے نا نائٹ آؤل جو ہیں انہیں کریٹیوٹی ان کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی ورکنگ میموری بھی اچھی ہے. اور یہ بتائی جا رہی ہے بات، یہ ڈینیل پنک بتا رہے ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں نا ہمارے کولیگز، خوش ہو جائیے، جو 30 سال سے کم عمر ہے، وہ میجارٹی نائٹ آؤلز کی ہے. ٹھیک ہے، نائٹ آؤلز ہیں میجارٹی، جو ٹین ایجر ہے یا 30 ایئرس سے کم ہے. اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں سر. پیک ٹائم جی گولڈ ہے، اپنے پیک ٹائم کو اپنے میکسیمائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مشکل کاموں کے لیے پیک ٹائم کو رکھیں، اسے ضائع نہ کریں، اور اس میں ای میل صرف چیک نہ کریں اور میٹنگز نہ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے جی، میٹنگز جو ہے نا وہ ظاہر ہے کیا کرنا چاہیے، امپورٹنٹ میٹنگس تو اچھی ہوتی ہیں لیکن ظاہر ساری میٹنگس امپورٹنٹ نہیں ہوتی. تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سے 3 کام ہیں جو آپ کو اپنے پیک ٹائم میں کرنے ہیں. تو یہ آپ بیسیکلی کیا ہے جو آپ پرائرٹائز کر رہے ہیں. اچھا صاحب، آگے بڑھتے ہیں. ظاہر آپٹیمائز پیک ٹائم کے ہی ریفرنس سے. ٹھیک ہے جی، اپنے 3 گول آئیڈینٹیفائی کریں. ریسرچرز بتا رہے ہیں صاحب، ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ اپنے 3 گولز لکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ لکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، تو اپنے گولز لکھیں. اور ٹھیک ہے، جب آپ وہ 3 گولز لکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے جو سالڈ ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں ہے. تو اکثر میں ظاہر اکیڈیمیا میں رہا ہوں تو ہم اکثر بچوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے FYP پروجیکٹ، فائنل پروجیکٹ کا کیا ڈیسائیڈ کیا ہے. یا MS کا بچہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ماسٹر تھیسس میں ہم نے کیا ٹائٹل آئیڈینٹیفائی کیا. تو وہ اکثر بچے کہتے ہیں جی وہ ابھی آئیڈیا میرے دماغ میں ہے. تو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ وہ دماغ سے چیزیں نکالیں اور بلیک اینڈ وائٹ میں اپنے سامنے لے کر آئیں. اچھا سپریٹ ٹریویا آ گیا جی اگلی سلائیڈ میں، اور بتایا یہ جا رہا ہے، ظاہر ہے اس سے ریلیٹ کی جا رہی ہے بات کہ جب آپ وہ چیزوں کو لکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے، جب اپنے گولز آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو یو ول انکریز دا آڈز آف اچیونگ دیم. ٹھیک ہے، جو چیز لکھ لی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کا، شاید اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو اپنے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اور اپنی ذات کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو شاید جو ہے لکھنا پڑھنا اس کی بڑی امپورٹنس ہے. تو اپنے گولز ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی یور 3 گولز اینڈ رائٹ دیم. ٹھیک ہے جی، انہیں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ لیں. اوکے جی، آپٹیمائز پیک ٹائم میں آگے دیکھتے ہیں کہ اور یہ ریلیٹ کریں کہ وہ جو گولز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ آپ کے پیک ٹائم سے زیادہ ریلیونٹ ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ ان پیک ٹائم میں ان گولز کو پرسو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ پیک ٹائم میں ضروری کہ صرف سولو ورک کیا جائے، تو کسی وقت کولیبوریٹیو ورک بھی کر لینا چاہیے. تو یہ پیک ٹائم بہرحال بڑی امپورٹنٹ ہے جی اس کی. اور چلیں اگلی سائڈ پہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ پیک ٹائم میں آپ کریں کیا. یہ بار بار میں بات کر رہا ہوں نا کہ پیک ٹائم میں پھر وہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ آپ لکھنے کا کام کریں، آپ تھنکنگ کریں، آپ اسٹریٹجک پلاننگ کریں. ٹھیک ہے جی، اپنے امپورٹنٹ کلائنٹ سے ملیں. ٹھیک ہے جی، کریٹیکل بزنس کو نیگوشیٹ کریں. یہ سب کچھ سجیشنز ہیں جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایکسپرٹس کی سجیشنز کو فالو کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک احتیاط بتائی جا رہی ہے کہ پیک ٹائم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت وہ جو نا فوکس حاصل رہے گا. تو ظاہر ہے یہ ایک چیلنج ہے اور رہے گا ہم سب کو. اچھا اگلی سلائڈ جی، نیکسٹ سلائڈ. جب سر آپ کو کسی سلم کو ہٹ کر جائیں، تو سلم کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا گوگل اسکالرز نے کہا جب مندی آ جائے. ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ آپ کا انرجی کا لیول اور فوکس ایک جیسا نہیں رہے گا. تو جب ایسا نہیں رہے گا تو پھر یہ ہے کہ اپنے آپ پہ سختی نہ کریں، اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں. ٹھیک ہے جی، اور صاحب
کیونکہ اگر آپ اس وقت کوئی مشکل کام کرنے بھی لگیں گے تو وہ آپ کو دگنا مشکل لگے گا، آپ وقت بھی ضائع کریں گے، غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی. تو پیک ٹائم کی یہ جو آپ کا بایولوجیکل کلاک ہے اس کی امپورٹنس کو مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنا ہے. اوکے جی صاحب، جب پیک ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو انرجی ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اپنے آپ کو ریفریش کریں، دفتر سے باہر نکلیں، ایون گھر میں بیٹھے ہیں تو کمرے سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے، کوئی کافی بریک کریں، کوئی پانی پئیں، کسی بندے سے اس وقت گپ شپ تھوڑی سی لگا لیں، تو روٹین کا کام کر لیں. دوسری سجیسشن ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے آخری بات بڑی اچھی کی جا رہی ہے کہ ڈونٹ میک ججمنٹ کالز. مشکل کام، امپورٹنٹ کام اس وقت مت کریں، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا. اچھا جی، نیکسٹ سلائڈ جی. اور صاحب کیا ہے کہ ایک اچھی سجیشن اسی کتاب سے جو ڈینیل پینگ کی ہے کہ آپ جو ہے بڑے اچھے ہیں اور لیکن اس کے باوجود جب آپ خود آپ کا انرجی لیول کم ہے تو بھلے آپ ان بائسڈ ہو کے کام کریں تو اس وقت جو ہے نا وہ باعث آ جائے گا آپ کا چیزوں میں. تو سجیشن دی جا رہی ہے کسی کی ACR نہ لکھیں، کسی کا پرفارمنس ریویو مت لکھیں اس دوران میں، ٹھیک ہے، اور کوئی مشکل فیصلے مت کریں، ٹھیک ہے. تو یہ اچھی سجیشن ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیلنج ہے، اور اسی لیے جو عدالتیں ہوتی ہیں صبح جلدی کھولی جاتی ہیں اور وہ ظاہر ہے دوپہر کے وقت وہ لوگ چھٹی کر جاتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ وقت جو ہے، عربی کی ایک کہاوت ہے کہ وقت جو ہے تلوار ہے، تو وقت ہم سب کو کاٹ رہے ہیں. اوکے جی، اب پیک ٹائم کی بات ہوگی اور ہم نے کہا کہ جی دوبارہ وہ آپ ایک سلم میں ہٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ جو نیکسٹ آپ کی پیک آتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جی دوپہر کے بعد، ٹھیک ہے صاحب، دوپہر کو آپ نے سمجھے لنچ کر لیا، تھوڑا سا آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، یو ہیو ٹیکن اے پاور نیپ، شارٹ نیپ، تو آپ دوبارہ الرٹ ہوں گے آفٹر نون میں. تو آفٹر نون میں دوبارہ پھر آپ جو ہے وہ جو امپورٹنٹ کام ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ری باؤنڈ پیریڈ ہے اس میں مجھے تو آپ نے 3 گولز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اپنے دن کے لیے، ان کو آپ ری وزٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دوبارہ امپورٹنس ہے ری باؤنڈ پیریڈ کی. لیں جی، یہاں اگر سر یہ کلاک مجھے بتا رہا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، تو بہرحال اس سیکشن کو مکمل کرتے ہیں. تو اپنے میسج یہ دیے جا رہا ہے کہ اپنی طرف توجہ دیں، اپنے باڈی کلاک کو سمجھیں. آپ ارلی برڈ ہیں، آپ نائٹ آؤل ہیں یا آپ انٹرمیڈیٹ ہیں، کیا ہیں، تو جو اپنے گولز اور اپنی انرجی کو میچ کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہی 30 سیکنڈز ٹیک اوے کہ ہم نے 3 گول آئیڈینٹیفائی کیے، ہم نے اپنے بایولوجیکل پیک ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو یہاں پر میں اپنے یہ 2 سیکشنز کو الحمدللہ ہم مکمل کر رہے ہیں. آئی شور کہ ہم نے تھوڑا سا گراؤنڈ اسٹیبلش کی ہے جس پہ ہم اور انٹرسٹنگ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیکشن میں کرتے ہیں. تو آپ کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو وہ چیٹ باکس میں شیئر کریں.